وہ انسان جس نے اسلام کی خاطر اتنی جنگیں کی اور ایک جنگ بھی نہیں ہارا، اور جب حالات خراب ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پرشین اور رومن امپائر کی طرف جس کو روانہ کیا، وہ صرف ایک ہی شخص تھا جو ان سے لڑ سکتا تھا، خالد بن ولید۔ خالد بن ولید نے بہت تیزی کے ساتھ پرشین امپائر کی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور ٹھیک اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر 4 الگ الگ فوجیں تیار کر انہوں نے رومن کی طرف بھی روانہ کر دی۔ لیکن رومن امپائر میں مسلمان کی جو فوجیں بھیجی گئی تھی ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس حالات کو صرف ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ ہے خالد ابن ولید۔ اور اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید کو پرشین کی سٹی فراس کو فتح کرنے کے بعد مدینہ سے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا اور کہا کہ پرشین امپائر میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف جاؤ۔ اب خالد بن ولید کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو ایسے رستے سے جائے جائیں جہاں پر جانے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے تھا، یا پھر دوسرے راستے سے جائے جائیں جو کہ بالکل امپاسبل راستہ تھا، بہت ہی مشکلوں سے بھرا ہوا راستہ، لیکن اس راستے سے مسلمان اپنا ٹائم بہت زیادہ بچا سکتے تھے، اور درمیان کے 6 دن بالکل بغیر کسی پانی کے گزارنے تھے۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے خالد بن ولید نے جو ٹف راستہ تھا اسی کو چوز کیا، کیونکہ مسلمانوں کو جلد سے جلد رومن پہنچنا تھا، اور پھر خالد بن ولید نے اس ٹف راستے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 20 دن تک کافی اونٹوں کو بنا پانی دیے انہوں نے رکھا، اور پھر ان کو ڈبل پانی پلایا تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی ان کے پیٹ میں اسٹور ہو سکے، تاکہ بعد میں مسلمانوں کے گھوڑے اس پانی کو یوز کر سکیں۔ اور جانے سے پہلے خالد بن ولید نے جتنا بھی جزیہ ٹیکس پرشین سے اکٹھا کیا تھا وہ سارا انہوں نے جمع کر مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف بھجوا دیا، اور خود رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی جگہ مثنیٰ بن حارثہ کو جنرل بنائے۔ اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آج بھی 1400 سال بعد بھی عراق کا جس ایریا میں حضرت خالد بن ولید نے مثنیٰ ابن حارثہ کو وہاں کا جنرل بنایا تھا، ادھر کا ابھی بھی ایک بہت بڑا پروونس جس کا نام ہے مثنیٰ پروونس، جو کہ مسلمانوں کے اسی جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور خالد بن ولید کے اسی فیصلے کی وجہ سے مسلمان بہت تیزی سے پرشین سے نکل کر رومن امپائر کے ایریا میں پہنچ گئے، اور وہاں سے کچھ چھوٹی رومن امپائرز کی فوجوں کو ہرا کر سیدھا مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے، اور دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج کو رومنز نے بالکل گھیر لیا ہے، اور رومنز جیسے ہی مسلمانوں کی اس فوج کو ختم کرنے والے تھے، خالد بن ولید اسی وقت وہاں پر پہنچ گئے اور مسلمانوں کی اس فوج کو رومن سے بچا لیا۔ اگر خالد بن ولید نے اس ڈینجرس راستے کو چوز نہ کیا ہوتا تو اس وقت یہ مسلمانوں کی فوج ساری کی ساری شہید ہو جاتی اور ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے۔ اور بائی دا وے یہ فوج شرحبیل رضی اللہ عنہ کی انڈر میں تھی۔ خالد بن ولید نے اس فوج کو بچا کر رومن میں مسلمانوں کی تمام فوجوں کو ایک ساتھ کیا، اور رومن امپائر کو کرش کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس سارے کے سارے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم اردن یعنی جارڈن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید سیدھا سیریا گئے۔ رومن امپائر میں سیریا کے مین سٹی دمشق یعنی ڈیمیسکس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی مسلمان اس سٹی کی طرف پہنچنے لگے تو خبر ملی کہ مدینہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور جیسے ہی مسلمانوں کی فوج نے رومن امپائر کی مین سٹی ڈیمیسکس کی طرف بڑھ کر اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، تو اس کے صرف 2 دن بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بہت ساری جنگیں دیکھی، یعنی جو عرب میں بغاوتیں چل رہی تھی ان سب کو ختم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے
رومن اور پرشین دونوں کے ساتھ جنگ بھی شروع کر دی اور رومن اور پرشین کے بہت سارے علاقوں کو فتح بھی کیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تھا کہ ان کی اب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے سب کو بلا کر یہ اناؤنس کر دیا کہ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب ہوگا۔ سبسکرائب